عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، اور حضرت عائشہ نے ان کو منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا، اس لیے کہ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں، اپنی بڑی بہن حضرت اسما کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کا نام ہے عروہ۔ حضرت اسما کو اور بھی اولاد تھی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسما کے شوہر کا نام زبیر ہے۔ یہ صحابہ میں وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علوم کے امین ہیں۔ جتنی حدیثیں حضرت عائشہ سے احادیث کے ذخیرے میں آئی ہیں، اکثر کے راوی حضرت عروہ ابن زبیر ہیں، کیونکہ وہ بیٹے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ علم سیکھا اور انہوں نے سب سے زیادہ روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کی شہادت ہے، وہ قسم کھا کر کہتی ہیں، حضرت عروہ ابن زبیر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو حضور علیہ السلام کے صحابہ میں علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، حلال و حرام کی واقفیت کے اعتبار سے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے، احادیث کی باریکیوں کو واقفیت کے اعتبار سے، علم شعر کے اعتبار سے، لغت عرب کے اعتبار سے، نسب کے علم کے اعتبار سے حضرت عائشہ سے بڑھ کر خدا کی قسم کسی کو نہیں پایا۔ عالم بالقرآن، عالم بالسنہ، حلال و حرام کا علم اور فرائض یعنی میراث کا علم اور شعر و سخن کا علم، عربی ادب و بلاغت کا علم اور نسب کا علم اور حدیث عرب یعنی تاریخ عرب کے علم میں ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ یہ شہادت ہے ایک بہت بڑے عالم کی۔ اس سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تھے، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت علم حاصل کیا ہے، پورے قبیلے کے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ کے سامنے کوئی حدیث اس کا مطلب سمجھنے میں ہمیں مشکل میں ڈال دیتی اور ہم اسے حضرت عائشہ کے سامنے پیش کرتے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے پاس اس کا حل موجود نہ ہو۔ کس کو؟ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں فرما رہے ابو موسیٰ اشعری، وہ خود بڑے صحابی۔ میں نے اصحاب رسول کے کبار کو، بڑے درجے کے صحابہ کو دیکھا، کوئی حدیث سمجھنے میں مشکل پیش آتی اور ہم حضرت عائشہ کے پاس جا کے دستک دیتے اور کہتے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے حل نہیں کر کے دیا، ہمیشہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا۔ کبھی وہ اپنے علم سے کسی دوسری روایت اور آیت سے وضاحت کرتی تھی، کبھی اپنے اجتہاد سے وضاحت کرتی تھی، جسے کبار صحابہ قبول کرتے تھے، مشائخ صحابہ قبول کرتے تھے۔ یہ ایک صحابی کی شہادت ہے ان کے علم کے بارے میں۔ عطا ابن ابی رباح ایک تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ میں افقہ الناس، اعلم الناس، میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ بہت بڑے عالم تھے عطا ابن ابی رباح، تابعین میں سے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت خطیبا ابلغ وافصح وافطن من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر بہترین فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والی نہیں پایا کسی شخص کو۔ حضرت معاویہ تو دنیا بھر میں پھرتے تھے،
لیکن حضرت معاویہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ اور نہایت ذہین خطیب نہیں دیکھا۔ اللہ نے قوت گویائی، بات کرنے کا سلیقہ، علم کو پہنچانے کا انداز ایسا عطا فرمایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بڑی فضیلت حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے کہ اس سے جلدی ہضم ہونے والا اور اس سے زیادہ لذیذ اور مزیدار کوئی کھانا عرب میں نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، اس کھانے کی جو فضیلت کھانوں پر ہے وہ فضیلت عام مسلمان عورتوں پر عائشہ کو ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، وہ صحابہ تابعین کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کی۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سینے مبارک کو ٹیک لگا کر کے اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت نبی نے آخری سانس لی اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی رفیق اعلیٰ کے پاس لے جانے کے لیے، تو اس وقت حجرے میں تھی، میرے آقا تھے اور ملک الموت اور چوتھا کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت جب بہت ناساز ہونے لگی، بخاری کے مطابق 14 یا 13 دن بیمار رہے اخیر میں آپ، تو ان میں سے آخری ہفتے میں آپ نے اپنی تمام ازواج کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا کہ میری اب بہت ہمت نہیں ہے گھر گھر جانے کے لیے، روزانہ ایک کے گھر آنے کی، اب مجھے ہمت نہیں محسوس ہو رہی، میں کسی ایک جگہ رہنا چاہتا ہوں اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں عائشہ کے ہاں آخری دن گزار لوں، آپ لوگ اگر اجازت دے، کیونکہ یہ بیویوں کا حق تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک سے زائد بیوی رکھنے والوں کا آج کیسا عالم ہے، اور ذرا دیکھیے اس حال میں بھی نبی بیویوں کو بلا کر ان سے اجازت طلب کر رہے کہ تمہارا حق ہے اگر تم اجازت دے دو، حالانکہ اللہ نے نبی کو قرآن میں اس کی اجازت دی تھی کہ وہ نا برابری کر سکتے ہیں اپنی بیویوں میں، اس کی اجازت نبی کو دی تھی۔ امت پر حرام ہے نا برابری کرنا دو بیویوں کے درمیان، دو یا دو سے زائد، امت پر حرام ہے اور برابری واجب ہے، لیکن نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کے لیے ہم یہ رعایت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اس وقت بھی بیویوں کو بلا کے پوچھ رہے ہیں اگر آپ لوگ اجازت دے دیں تو میں عائشہ کے ہاں رہ جاؤں باقی دن جو زندگی کے ہیں۔ سب نے خوشی سے اجازت دی، سب نے خوشی سے اجازت دی تھی۔ آپ پھر آخری ایک ہفتہ پورا حضرت عائشہ کے حجرے میں رہے، اور یہ شرف بھی صدیقہ کو حاصل ہوا کہ انہی کے حجرے میں اللہ کے نبی کی آخری آرام گاہ بنی، جو صبح قیامت تک وہی نبی آرام فرماتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری فضیلتیں اور یہ مقامات اور یہ مرتبے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بعد میں نبی کے بعد لمبی عمر عطا فرمائی، غالباً سن 67 ہجری میں وفات پائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت 18 برس کی تھی، اس کھڑی جوانی میں وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ ام المومنین تھی، ام المومنین ہونے کی وجہ سے کسی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے وہ پوری زندگی تقوی، طہارت، پاکیزگی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری۔ اب 50 برس نبی کے بعد صدیقہ عائشہ نے نصف صدی دنیا میں گزاری ہے، صرف علم نبی کا فیضان کرتی رہی، علم نبی کا فیضان کرتی رہی۔ لوگ آتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، حدیثیں سمجھتے تھے، مسائل سمجھتے تھے، عورتیں آتی تھیں، تعلیم و تربیت پاتی تھیں، اور حضرت عائشہ سب کی سرپرست تھی اور سب کی سرپرستی کیا کرتی تھی۔ بڑی خیرات کرنے والی، نہایت دیالو تھی۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے 70,000 درہم آئے اور اپنے پلو میں لے کر اس کو اسی وقت خیرات کیا، یہاں تک کہ جب وہ ختم ہو گئے تو پلو جھٹک دیا وہیں پر اور دنیا سے مال دل چھڑا لیا اور اپنی چادر جھٹک دی۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے گئے۔ جب 1,00,000 درہم آئے تو حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا محلے میں اعلان کرو ضرورت مند آ کر پیسہ لے جائیں۔ ضرورت مند آتے رہے لے جاتے رہے، آتے رہے لے جاتے رہے، اور سارے 1,00,000 درہم ختم ہو گئے۔ تب خادمہ نے کہا سحر افطار کے لیے میں کیا بناؤں؟ فرمایا کہ کیا بناؤ، کچھ تو نہیں ہے۔
کہنے لگے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا آپ نے، آج 1,00,000 درہم خیرات کیے، آپ صبح بھی افطار سحر بغیر سحری کے رکھے ہوئے ہیں، افطار کے لیے 2-3 درہم تو رکھ لیتے۔ فرما اب کیوں یاد دلاتی ہے؟ جب یاد دلاتی تو شاید روک لیتی میں، اب تو سب دے چکی، سب خیرات کر دیا۔ ایسی خیرات کرنے والی جو آتا جس کا دکھ درد سنتی تھی اس کے لیے جو ممکن ہے کرتی، خدمت خلق میں لامثال تھی عورتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔